نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے بیان میں نے ماہ سفر المظفر کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ سبھی سے ذکر کی تھی، اور آج میں ماہ سفر المظفر کو لے کر کے کچھ اور ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارا معاشرہ جو اسے منحوس سمجھتا ہے تو اس کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میری گزارش ہے آپ سبھی سے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں تاکہ ماہ سفر المظفر کتنا اچھا مہینہ ہے یہ بھی ہم جان سکیں، اور ماہ سفر المظفر میں جو 13 تیزی ہے اور جو آخری بدھ ہے ان کی حقیقتوں سے ہم آشنا ہو سکیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر المظفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوتے، بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست اور وہمی تصورات کے شکار بعض نادان لوگ طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں، اس سے گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کریں اور گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفت نازل ہو رہی ہے، اور اپنے گھر کے ایک ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑتے رہتے ہیں کہ اس پر بلائیں اتر رہی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے بھی منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوتی ہے تو اس کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اس مہینے میں نہ شادیاں کرنا صحیح سمجھتے ہیں، نہ منگنیاں کرنا صحیح سمجھتے ہیں۔ غرض کہ کسی کی میت بھی ہو گئی تو وہ بھی منحوس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نہ جانے اس طرح کے کتنے فاسد خیالات آج ہمارے عوام میں مشہور ہو چکے ہیں۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد اعظمی رحمت اللہ علیہ، مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی کئی قسم کے کام ہیں جس سے پرہیز کرتے ہیں، اور سفر کرنے سے بھی بچتے ہیں، اور خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں جو ہیں ان کو بہت ہی زیادہ منحوس مانا جاتا ہے، اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یعنی یہ شروع کے جو 13 دن ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس قسم کے نظریات، اس طرح کی باتوں کو ماننا یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسلام میں ہرگز ہرگز نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی دن، نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ، ہر دن، ہر تاریخ سب اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس نے ان میں کوئی بھی نحوست والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی ان وہمی خیالات سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی کو ان باتوں میں ہم مبتلا دیکھ رہے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ان چیزوں سے روکیں، اسے آگاہ کریں کہ یہ غلط باتیں ہیں۔ ماہ سفر کے پورے مہینے کو آج کل لوگ تو منحوس مانتے ہی ہیں، لیکن خاص طور پر شروع کے جو 13 دن ہیں، اس مہینے کے شروع کے 13 دن اور اس مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی خلاف شرعی باتیں مشہور ہو چکی ہیں، جیسے کہ شروع کی تاریخوں میں چنے یا پھر گندم ابال کر کے اس کی نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے، اور سمندر کے ساحل پر آٹے کی گولیاں بنا کر کے مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات اور بلیات نازل ہوتی ہیں ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، یاد رکھیں کہ مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور ان کے لیے کوئی دن یا کوئی مہینہ مخصوص نہیں، بلکہ جس کے حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے وہ اسے پہنچ کر کے ہی رہے گی، اب چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو یا سال کے کوئی دوسرے مہینے ہو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن خوانی یا نیاز اور فاتحہ کرانا یہ ایک مستحب کام ہے، اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کسی بھی تاریخ آپ فاتحہ دلوا سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف وہم کی بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد
اور ان کا روزگار جو ہے وہ متاثر ہوگا اور گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف بے بنیاد باتیں ہیں۔ ماہ سفر کے جو شروعات کے 13 دن ہیں ان کے بارے میں تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں۔ اس کے علاوہ آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیاں اور غلط باتیں مشہور کی جا چکی ہیں، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ ماہ سفر کا آخری چہارشنبہ یعنی آخری بدھ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، لوگ سیر و تفریح اور شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکائی جاتی ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے تھے سیر کی نیت سے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بے بنیاد ہیں، بلکہ ان دنوں میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرض ہے وہ شدت کے ساتھ تھا، وہ تکلیف آپ کی بڑھ چکی تھی اور وہ باتیں خلاف واقع ہیں، سب کی سب جھوٹی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت، بے بنیاد اور فضول ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ماہ سفر کا جو آخری بدھ ہے محض بے اصل ہے اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سفر کے آخری چہارشنبے کو یعنی آخری بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر چل دیا، یعنی منحوس مہینہ جو ہے، نحوست والا مہینہ جو ہے وہ چل دیا۔ یہ سب کی سب فضول باتیں ہیں۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ جو باتیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں حدیث کے حوالے سے اور بزرگان دین کے اقوال کے حوالے سے، یہ سب لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ماہ سفر کو منحوس ماننا اور اسے برا سمجھنا لوگ چھوڑیں اور ماہ سفر المظفر کو منحوس سمجھنے کا جو وہم ہے وہ دل سے نکل جائے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ روح البیان میں ہے کہ سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ تمام اوقات اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی بندگی اور اطاعت میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہوتا ہے اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہوتا ہے، کیونکہ دراصل حقیقت جو ہے نحوست کی وہ تو گناہوں میں ہے۔ وہم اور بدشگونی دونوں ہی بے حد مہلک امراض ہیں، یعنی ایسے مرض ہیں کہ جو کہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا دشوار ہو۔ اگر ہم اللہ پاک کی ذات اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور بدشگونی کے اسباب پر غور کرتے ہوئے علاج شروع کر دیں تو اس مرض سے بھی ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ بدشگونی کا سب سے پہلا سبب تو یہ ہوتا ہے کہ اسلامی عقائد سے لوگوں کو لا علمی ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ اسلام کے عقائد کو نہیں جانتے، جو صحیح باتیں وہ نہیں جانتے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک کی تقدیر پر ہمیں اعتقاد رکھنا ہے۔ ہمیں یہ ذہن بنا لینا ہے کہ ہر بھلائی، ہر برائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ اگر ماہ سفر یا کسی بھی دن یا مہینے میں کوئی مصیبت آئے گی تو ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوگا کہ یہ مصیبت اور پریشانی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، نہ کہ کسی چیز کے منحوس ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری تقدیریں اسی نے لکھی، تو اس نے ہی ہماری تقدیر میں بھلائی اور برائی بھی لکھی۔ بدشگونی اور وہم کو دور کرنے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کے خطرے اور وسوسے جب کبھی بھی پیدا ہوں تو ان کے واسطے قرآن کریم اور حدیث شریف سے چند مختصر اور بے شمار فائدے مند دعائیں لکھتا ہوں، انہیں ایک ایک بار آپ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کو پڑھنے کی وجہ سے ہمارے دل میں یقین پختہ ہوگا، یقین کامل ہوگا اور اس طرح کے وسوسے ہمارے دل و دماغ سے نکل جائیں گے۔ دعاؤں میں سے میں آپ کو یہاں پر چند بتانا چاہوں گی۔ جب کبھی بھی ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کسی طرح کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کو پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ رب العزت کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی بھی بدگمانی اور کوئی بھی وہم ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو پائے گا، لیکن ہمیں یہ پڑھنا ہے تو صدق دل سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان میں سے میں یہاں آپ کو ایک بتانا چاہوں گی۔ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک،
یعنی اے اللہ تیری فعل فعل ہے اور تیری ہی خیر خیر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو، ہمارے دلوں میں جو وسوسے اور وہم پیدا ہوئے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اب آخر میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ماہ سفر المظفر میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہماری تاریخ کے بہت ہی اہم واقعات ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو تو پھر انشاءاللہ ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہیں آئیں گی کہ ماہ سفر منحوس مہینہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماہ سفر میں جو لوگ نکاح کرنے سے بچتے ہیں، منگنیاں کرنے سے بچتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہوں گی کہ ماہ سفر المظفر پہلی ہجری میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ بتائیں کہ جب سیدنا علی مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کا نکاح ماہ سفر میں ہو رہا ہے تو اس مہینے کو منحوس دینا، یہ منحوس قرار دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اسی طرح ماہ سفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمرو بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول فرمایا۔ مدائن جس میں کسرا کا محل تھا، اس کو جب فتح کیا گیا تو وہ تاریخ سفر المظفر 16 ہجری تھی۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ماہ سفر کو منحوس کیوں مانا جائے جب ماہ سفر میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ ماہ سفر میں جب اللہ رب العزت کے محبوب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر رہے ہیں تو پھر کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہوئے اس مہینے میں نکاح کو برا سمجھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان باتوں کو جاننے کے بعد آپ سبھی کے ذہن سے اس طرح کی بدگمانیاں اور وہم جو ہے وہ نکل گئے ہوں گے، اور میری گزارش ہے کہ جو لوگ اس طرح کے وہم میں مبتلا ہیں، بدگمانیوں میں مبتلا ہیں، ان تک یہ بیان ضرور پہنچائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ ماہ سفر جو ہے یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں بلکہ یہ بھی اللہ کے دوسرے مہینوں کی طرح بابرکت مہینہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔